کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں ہم مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ آئیے حسب معمول پہلے میں بھی حسب حال کچھ اچھی نیتیں کر لیتا ہوں، آپ بھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اللہ کی رحمت سے ثواب بھی زیادہ حاصل ہوگا۔ تو آپ اور ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا، مکمل توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ اور یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائے خیر کروں گا انشاءاللہ۔ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق روحانی علاج پر عمل کروں گا انشاءاللہ۔ اور میں بھی اپنے لیے یہ نیت بڑھا لیتا ہوں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس آیت قرآنی پر عمل کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، اس حدیث پاک پر عمل کروں گا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث پاک پر انشاءاللہ عز و جل عمل کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میں بہت پریشان ہوں، میں لاکھ روپے سے اوپر پیسہ کما لیتا ہوں لیکن پیسے میں برکت نہیں ہے، بالکل برکت نہیں ہے، اولاد میری خراب ہوتی جا رہی ہے، 3 بیٹے ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ میرے رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے، آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، آپ کو ذہنی قلبی سکون عطا فرمائے۔ اللہ کرے آپ کے بیٹے بھی آپ کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں، مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے مسائل کے حل کے لیے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد شاہد عطاری رضوی ہے اور میری والدہ کا نام ہے کلثوم بی بی۔ اسلام بھائی 1.5-2 سال سے نا کاروبار نہیں چل رہا ہے، یعنی کہ بند ہے، کوئی رستہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا۔ 2 سال سے کاروبار نہیں ہے، شاید استخارے کا انہوں نے کہا ہے، نوٹ کر لیجیے آپ، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل شاہد بھائی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم ضرور رکھیے گا، آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے ساتھ دیکھیں، ڈائری قلم رکھا کیجیے۔ پڑھنے کے لیے وظیفہ اگرچہ کسی اور کے لیے بتایا جائے لیکن وہ پریشانی، وہ مسئلہ اگر آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد طیب، میری والدہ کا نام حفیظہ بی بی ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے پہلے بھی جنرل اسٹور پرچون کا میرا کام تھا، دکان تھی میری، اور وہ کام بند ہو گیا، اب دوبارہ پھر کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے وہ اچھا ہے، بہتر ہے پرچون کا؟ پرچون کا کام دوبارہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں؟ تو طیب بھائی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ، یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ محمد عباد جو ہے نام ہے بچے کا، والد کا نام محمد آصف ہے اور والدہ کا جو ہے شائمہ بیگم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں جو ہے نا کم کام کرتا ہے، جھٹکے پڑتے ہیں۔
ایک ہاتھ ایک پاؤں کام نہیں کرتا، جھٹکے پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج کا، آپ نے کہا روحانی علاج آپ کو بیان کرتے ہیں، نوٹ آپ فرما لیجیے۔ ایک کال اور دے دیجیے۔ محمد شکیل میرا نام ہے، میری والدہ کا نام سریا یہ بھی ہے، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں بھائی کام کرتے تھے نا پہلے، ہمارا وہاں تھوڑا سا اختلافات ہو گئے، تھوڑی ناراضگی ہوگی ان کے ساتھ۔ اگر وہ ہمیں دوبارہ واپس بلائیں، کیا ہم وہاں ہمارے لیے بہتر رہے گا کام کرنا یا نہیں؟ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ باقی دیگر دیکھیں جو لوازمات ہوتے ہیں، جہاں جب کام کیا جاتا ہے تو کچھ باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں اور صبر و تحمل سے کام کیا جاتا ہے، حکمت عملی کے ساتھ، معاملے کو درگزر کے ساتھ آپ بھی کوشش کیجئے، اور انشاءاللہ عز و جل صبر کا دامن اگر ہم نے تھامے رکھا تو تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ بس اوقات بات یہاں پر آگر بگڑ جاتی ہے کہ جب ہم جوابی کارروائی کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں نا تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اگر ہم دو باتیں برداشت کر لیں، صبر سے، ہمت سے کام لیں، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں تو الحمدللہ عز و جل اس کے اتنے فوائد نظر آتے ہیں، اتنے فوائد اس کے نظر آتے ہیں کہ معاملہ الجھنے کے بجائے سلجھ جاتا ہے، اور الحمدللہ اس کی برکت سے وہ محبتیں بھی بڑھتی ہیں۔ باقی مایوس نہ ہو شکیل بھائی، استخارہ بھی کریں گے، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پہلے ہم آپ کے روحانی علاج کی طرف بڑھتے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ کالز روحانی علاج کے حوالے سے ہمیں موصول ہوئی تھیں، اس دوران استخارے بھی کیے جاتے رہیں گے۔ پہلے اسلامی بھائی کی کال آئی، کافی پریشانی کا انہوں نے اظہار کیا۔ اچھا، کیفیت ان کی ایسی لگ رہی تھی علی بھائی کہ لاکھ روپے کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے۔ شاید اکثریت اس مرض میں مبتلا ہو کہ مال بہت ہے، کام بھی بہت اچھا ہے، لیکن رات کو اچھی نیند نہیں آتی، سکون کی نیند نہیں آتی، یا کام میں برکت نہیں ہے۔ اسی طرح اولاد بھی ان کی کافی پریشان ہے، مایوس سے نظر آ رہے تھے۔ ان کے لیے دعا بھی فرما دیجئے، کوئی مختصر سا آسان سا روحانی علاج ہو تو وہ بھی بتا دیجئے ان کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پریشانیوں کا تعلق قلب و روح سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی آسان فرمائے۔ آپ کو پورا نہیں ہو رہا، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، تو اس حوالے سے بعض اوقات ہم ظاہری طور پہ معاملات کے حوالے سے وہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ویرائٹی نہیں ہے یا ہمارا گاہک کیوں واپس جا رہا ہے۔ تو جہاں تک ان معاملات پر نظر رکھیں، وہیں چاہیے کہ کچھ معاملات روحانی بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، ننگے سر کھانا کھانا، اور اس طرح اولاد کو کوسنا، یہ سب بھی بے برکتی کے اسباب میں سے۔ تو مکتبۃ المدینہ کا رسالہ تندرستی کے اسباب اور اس کا حل، آپ اس کا مطالعہ فرما لیجئے۔ اگر بے برکتی وجہ سے پریشان ہیں تو اس نسخے پر عمل کیجئے، جیسے کہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور محتاجی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت آسان سا عمل ارشاد فرمایا، یہ آپ بھی کر سکتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی کر سکتے ہیں۔ جب تم گھر میں داخل ہونے لگو اور گھر میں کوئی ہو تو سلام کر کے داخل ہو، پھر مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ احد شریف پڑھ لو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ عز و جل نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ سبحان اللہ، کتنا آسان روحانی علاج ہے۔ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کریں، پہلے سلام اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کریں، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورہ اخلاص ہے، قل ھو اللہ احد، یہ پڑھ لیں۔ کتنا آسان روحانی علاج ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم پڑھیں صدقے دل کے ساتھ، اور یہ عمل ایسا ہے کہ ہمارے بزرگوں سے بھی ثابت ہے، بزرگان دین کا یہ معمول رہا کرتا تھا کہ دن کی ابتدا میں یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اگر ہم بھی عمل کرنے والے بن جائیں تو دیکھیں انشاءاللہ رزق میں بھی برکت رہے گی، اور محتاجی بھی دور ہوگی، مفلسی بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد رسالہ تنگدستی کے اسباب اور ان کا حل، یہ آپ چاہیں تو دیکھیں مدنی چینل کے اسکرین پر بھی آپ اس رسالے کی زیارت کر رہے ہیں۔ آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ اس کو طلب فرما سکتے ہیں، اور ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ مختلف زبانوں میں الحمدللہ عز و جل یہ رسالہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے یہ بآسانی مل جائے گا۔ تو وزٹ کیجیے ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ، اس رسالے کو پڑھیں، آپ کو بہت ساری معلومات آپ کو ہوگی کہ بہت سارے ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے رزق میں تنگ دستی آ جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور مایوس نہ ہو, دعا بھی کرتے رہیں, فرائض کی پابندی کیجئے اور تقوی اختیار کرنے کی کوشش کیجئے, انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. اچھا, عباد ایک بچے کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی. بچہ ہے عباد نام ہے ان کا, ایک ہاتھ اور ایک پاؤں بیچارے بچے کا یہ شل ہو چکا ہے, کام نہیں کرتا اور جھٹکے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے, جھٹکے لگ رہے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج؟ اللہ تعالیٰ اس مدنی منع کو بھی شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے. تو جو ان کے ہمارے نمائندے جنہوں نے ان بات کا مطلب کہ مسئلہ بیان کیا, یہ چاہیں تو یہ یا پھر ان کے والد بھائی جو بھی ہے, یہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بچے پہ دم کر دیں, انشاءاللہ بچے کو آرام آ جائے گا, آرام آ جائے گا, شفا حاصل ہوگی. اور آپ کو میرا مدنی مشورہ ہے کہ 11 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجیے. اجتماع کے بعد تعویذات اطاریہ بھی دیے جاتے ہیں. بچے کی صحت یابی کے لیے وہ تعویذات حاصل کیجیے. اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کا بیٹا, آپ کا بچہ یہ شفا یاب ہو جائے گا. ہاتھوں میں ایسی قوت پیدا ہو جائے گی, پیروں میں ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, کچھ استخارے کے حوالے سے بھی کالس تھیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی. استخارے بھی یقیناً آپ نے کر لی ہیں. شاہد بھائی کی پہلے کال تھی, انہوں نے کہا کہ 2 سال سے کاروبار ان کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد بھائی نے کال کر کے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کہ 2 سال ہو گئے کاروبار نہیں چل رہا. شاہد بھائی کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں کسی قسم کے جادو, عملیات, بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا, قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. تو شاہد بھائی کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ فجر کی فرض اور سنتوں کے درمیان یا رزاقو 550 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرے. انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں برکت ہوگی اور چلنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اچھا, روزگار بھی نصیب ہو جائے گا. بہت آسان روحانی علاج ہے. بس فجر کی پابندی کریں, جماعت سے نماز پڑھیں, سنت پڑھ کر یہ عمل کر لیں, انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت رہے گی. اچھا, ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی, انہوں نے طیب نام بتایا تھا. جنرل اسٹور کا پہلے کام کرتے تھے, پھر بیچ میں بند ہو گیا, اب دوبارہ یہی کام شروع کرنا چاہتے ہیں. طیب بھائی کا بھی استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے, یہی کام کرنا. یہ کام کرنا بہتر آ رہا ہے. دوبارہ جنرل اسٹور کھول سکتے ہیں. صحیح. اور ساتھ میں شکیل بھائی نے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کہ وہ پہلے کہیں کام کرتے تھے, دوبارہ وہاں کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کے حق میں بھی بہتر کا اشارہ ہے. ساتھ ہی یہ ہو کہ دوبارہ اپنے معاملات, جیسے آپ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ اپنے معاملات دیکھ لیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور یہاں پر ایک مدنی مشورہ بھی عرض کرتا چلوں, ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے, بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے. حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ناظرین مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی کا نام سجاد حسین ہے, 1.5 مہینے سے وہ تکلیف نال ہے, اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. ماں والدہ کا نام ہے مائی ستن. ذہنی توازن درست نہیں ہے. بھائی کا نام سجاد انہوں نے بتایا. انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی سجاد کا استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. کیا نام کیسا شہزاد, والدہ کا نام حلیم خاتون, اور نوکری وغیرہ کے سلسلے میں کروانا ہے. آپ نے تقریباً B.Com کیا ہوا ہے, 3 سال فارغ ہی بیٹھا ہوں, بہت زیادہ اپلائی کیا, کہیں پہ جاب نہیں لگ رہی تھی. قیصر شہزاد نام بتایا. اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال نصیب فرمائے انشاءاللہ عز و جل. قیصر بھائی ابھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں, آپ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھیے گا. نوکری کے حوالے سے بہت پیارا روحانی علاج. اکثر کو جو یہ شکایت ہوتی ہے نا کہ میں نوکری کے لیے جاتا ہوں, بات نہیں بن پاتی یا میری ترکیب نہیں بن پاتی جاب کے حوالے سے, آپ صدق کے دل کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل دیکھیں بہت فائدہ حاصل ہوگا. آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں, اگر آپ کے ساتھ تو چلیں معاشی حوالے سے بہتر ہو, یا آپ کا کوئی ایسا جاننے والا ہو, یا گھر میں کوئی ایسا فرد ہو, یا خاندان والوں میں, برادری والوں میں کوئی ایسا فرد ہو کہ جس کو نوکری نہیں مل پا رہی, تو آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ وظیفہ ان کو بتا سکتے ہیں. ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج بتائیں گے, تو آپ فوراً اس کو تحریر کر لیجئے گا, کیونکہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا, قید العلم بالکتابہ, علم کو لکھ کر قید کر لو. تو کوشش کریں کہ اپنے پاس نوٹ فرما لیا کریں. مزید کال چلا دیجیے گا.
सैयद अजहर अब्बास गुजरात से बोल रहा हूँ। वालदा का नाम सैयदा सकीना बीबी है। मेरा मतलब नहीं, ना कोई रोजगार है, ना कोई जॉब मिल रही है, कर्ज ही कर्ज है, बहुत ज्यादा कर्ज है। मतलब दिन दिन हम कर्ज में आ रहे हैं, कोई काम सीधा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला आपको बारे कर्ज से खुलासी अता फरमाए, इसकी हलाल नसीब फरमाए। रूहानी इलाज के हवाले से आपने बताया सैयद अजहर नाम था आपका। इंशाअल्लाह अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल कादिर जीदा शरीफ से बात कर रहा हूँ। मेरा एक भाई है इस्माइल है, वालदा का नाम तज्जी है। वो उसको खांसी है, बहुत अरसा हो गया, बहुत अरसा हुआ, खांसी है, बलगम आ रहा है। डॉक्टर से भी डॉक्टर को भी दिखाया, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस्तिखारा करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपके भाई को शिफा अता फरमाए। इंशाअल्लाह सवजल इस्तिखारा करके अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है, बलगम भी बढ़ता जा रहा है। मज़ीद कॉल चला दीजिए। सर मेरा नाम मोहम्मद रायब है और मेरा शहर है राउंटी तालकावाड़ा। हमारी जो है तबीयत सही नहीं है, घर पे बैठा होता हूँ तो कुछ नहीं होता, जब बाहर जाता हूँ रास्ते में जो है हमारा दिल दिमाग और जिस्म जो है पूरा काबू हो जाता है, चाल फिर नहीं सकता। ये बताएं तो क्या चीज है, बीमारी है, जिन्नात है और जादू है, क्या है? अल्लाह ताला आसानी फरमाए, खैर फरमाए। घर में रहते हैं तो तबीयत बेहतर होती है, बाहर निकलते हैं तो नाम इनका राहिब नाम था। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस्तिखारा भी करते हैं और रूहानी इलाज भी हम आपको बयान करते हैं। आप इस्तिखारा फरमा लीजिए। कुछ रूहानी इलाज मदनी चैनल के नाज़रीन आपकी कॉल्स थी कुछ रूहानी इलाज के हवाले से। सैयद अजहर अब्बास इनका नाम था, गुजरात से, पंजाब के शहर से कॉल की। इन्होंने कहा कि रोज़गार भी नहीं है, माशी हवाले से काफ़ी परेशान हैं और बारे कर्ज तले दबते चले जा रहे हैं। इस हवाले से कोई आसान सा रूहानी इलाज। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान फरमाए, आप पर आई हुई सख्ती को दूर फरमा दे। इसका रूहानी इलाज समात फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि रोज़ाना आप 90 मरतबा या मलिकू या मलिकू या मलिकू ये पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रोज़गार के हवाले से जो आजमाइशें, जो परेशानियां हैं, ये दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ है कि आप दावत इस्लामी के 3 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र करके भी अपने मसाइल और परेशानियों के हल के लिए दुआ कीजिए। इसकी बेशुमार मदनी बहारें। एक इस्लामी भाई ऐसे थे जिनका रोज़गार नहीं लग रहा था और उन्होंने अपनी दरख्वास्त वगैरह जमा करवाई थी सरकारी इदारों वगैरह में, तो लेकिन कहीं से कोई सबील नहीं बन पा रही थी। वो यहाँ आए और उन्होंने तरबियती कोर्स भी किया। तरबियती कोर्स के दौरान ज़ाहिर है वो फ़र्ज़ उलूम सिखाए जाते हैं, नमाज के मसाइल, तो फ़राइज़ वाजिबात, सूरतें, नमाज जनाजा सिखाई जाती, याद करवाई जाती है, सब फ़र्ज़ उलूम। एक ये 63 रोज़ा तरबियती कोर्स का जो हमारा सिलसिला है, ये मतलब कि समझें फ़र्ज़ उलूम का एक पूरा एक पैकेज, एक निसाब होता है इसके अंदर। साथ साथ मदनी काफ़िलों में सफ़र का सिलसिला भी होता है। तो मदनी काफ़िले सफ़र करके जब वो अपना तरबियती कोर्स मुकम्मल करके घर पहुँचे तो वो पाकिस्तान के एक मशहूर सरकारी इदारे से उनको एक मतलब कि वो लेटर आया हुआ था। अच्छा, क्या कॉल लेटर आया हुआ था। जी। फिलहाल इंटरव्यू के लिए बुलवाया था उनको। वो इंटरव्यू, उनके घर वालों ने कहा पैंट शर्ट पहन के जाइए। उन्होंने कहा नहीं, अब मैंने मदनी हुलिया अपना लिया है, अब मैं मदनी हुलिये में ही जाऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाशरा, दाढ़ी तो उनकी आई गई थी पूरी एक मुट्ठी। फिर उन्होंने मदनी हुलिया, सफ़ेद लिबास, सर पर इमामे का ताज सजाया और जब उसकी बारी आई तो इंटरव्यू के अंदर दाखिल हो गया। अब उसने मज़हबी हुलिया देखकर उसने मज़हबी सवालात ही करती है उसने। अच्छा। अब इसने बताया तरबियती कोर्स की बरकत से मैं जो माशाल्लाह ज़हन में होंगे उनके, अल्हम्दुलिल्लाह यूँ है ना, उसकी बग़ैर किसी मतलब रिश्वत के या बग़ैर किसी सोर्स के उस सरकारी इदारे में उसकी नौकरी हो गई। तो आप भी मदनी काफ़िले में सफ़र करके दुआ कीजिए। तो देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन कैसे अल्लाह ताला ने असबाब पैदा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमात की बरकतें हैं, मदनी काफ़िलों की बरकतें हैं। बात होती है एतिक़ाद की, जिसका एतिक़ाद जितना ज़्यादा मजबूत होता है, यकीन जिसका जितना ज़्यादा कामिल होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बरकतें हासिल करता है। जैसे भी आपने देखी एक इस्लामी भाई की मदनी बहार आपने सुनी, रोज़गार भी नहीं था, बेचारा परेशान था। अल्हम्दुलिल्लाह तरबियती कोर्स किया, दुआएं की और अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब पैदा फरमाए कि अच्छे इदारे में जगह मिल गई, जिसके हलाल नसीब हो गया। अल्लाह तबारक व तआला खैर फरमाए। तो आपने जो कॉल की थी, सैयद अजहर नाम बताया था, गुजरात से कॉल किया। आप ऐसा कीजिए, गुजरात में भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना मौजूद है। आप मालूमात कीजिए, इस्लामी भाइयों से रब्ता कीजिए। फ़ैज़ान मदीना 11 जुमेरात
فیضانی مدینہ اجتماع میں شرکت کیجئے، ذکر ہوتا ہے، دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، سنت و بھرا بیان ہوتا ہے، ان میں شرکت کیجئے، علم دین سیکھنے کا بھی موقع ملے گا، دعا میں شامل ہوں۔ نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے، روزگار نصیب ہو جائے۔ اور اجتماع کے اختتام پر الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں، آپ اپنی پریشانیوں کی کارڈ بھی کروا لیجئے، اور روحانی علاج تو آپ کو پتہ بھی چل گیا جو ابھی بتایا مبلغ دعوت اسلامی نے، یا ملیکو 90 بار آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل روزگار بھی نصیب ہوگا، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گے۔ اور کارڈ کا بھی مخصوص عمل کیا جاتا ہے، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کارڈ کا عمل بھی کروائیے، اللہ کے کرم سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، کچھ استخاروں کے حوالے سے کالز ہمیں موصول ہوئی تھی۔ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی محمد سجاد، ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ متاثر ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے، درست نہیں ہے، استخارہ آپ نے کیا تو کیا اشارہ آیا ان کا؟ سجاد بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا جی جی، اسی طرح ہمارے راہب بھائی جنہوں نے آخری میں کال کی تھی اپنے استخارے کے حوالے سے کہ بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، ان دونوں کے استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے۔ اچھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ گھر میں تو طبیعت صحیح رہتی ہے، جب باہر جاتے ہیں اکثریت اس طرح کی ہوتی ہے علی بھائی کہ عصر اور مغرب کے درمیان اکثریت کی جو ہے نا وہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کیا ایسا اچھا ہوتا ہے؟ بعض کا سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے دل غروب ہونا شروع ہو گیا اس کا؟ اصل میں مجھے خود تجربہ رہا ہے اس کا اسکول لائف میں، اس طرح کے کہ مطلب عصر کے بعد مطلب دل ایک بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور مطلب کہ وہ عجیب سی اچھا پھر اس طرح کے ذہن میں خیالات وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے سورج غروب ہو رہا ہے یا شام کا وقت ہوتا ہے، عصر و مغرب کے درمیان میری طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، ذہن میں وسوسہ آنا شروع ہو گیا کہ کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا، عملیات کروا دیے، تو اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا ہے کچھ؟ اصل میں اس کا کوئی جادو، جنات، اثرات وغیرہ کے معاملات کے حوالے سے تو کوئی ایسا معاملات نہیں ہوتے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اب بس نہیں ہے، طبیعت نہیں اچھا لگتا، نہیں مزہ آتا نا، رات بعض اوقات نہیں مزہ آتا، یا اس کو یہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے تو مجھے کل جو ہے تو صبح جو ہے تو آفس جانا پڑے گا یا اسکول جانا ہے، یا پھر خواہ خواہ گھر میں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ نا گھر میں جو ہے تو ایک مطلب اس کا ماحول ہوتا ہے، بس فیل کرتے ہیں بہت زیادہ، اگر اس طرف توجہ نہ دیں اور اپنے آپ کو فیل رکھیں نا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو امید ہے یہ وسوسہ کٹ جائے گا۔ بہترین وہ یہ کہ ہے نا نمازوں کی پابندی رکھیں، عصر کی نماز بعد جماعت ادا کریں، مغرب کی نماز بعد جماعت ادا کریں، ان نمازوں کی برکت سے الحمدللہ یہ کیفیت ان کی، اگر بعض جن کی نہیں ہو اس طرح کیفیت ہوتی ہے تو اس بات پہ غور کر لیں، انشاءاللہ عز و جل نمازوں کی برکت سے ان کو مطلب گھبراہٹ اور وہ سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا چلیں یہ بھی یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا چلوں، اکثریت ایسا ہوتا ہے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی اس طرح کے مریض آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، یہ تو چلیں ان کا راہب بھائی کا مسئلہ تھا، ایک اس طرح کے بھی مسائل آتے ہیں، کچھ مریض آ جاتے ہیں کہ گھر میں ان کی جو ہے نا طبیعت بہتر رہتی ہے، گھر میں اچھا باہر جاتے ہیں تو اس کے معاملہ بھی برعکس ہوتا ہے اس طرح کا، تو اب ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا گھر میں ہی رہیں؟ نہیں، وہ باہر جا کر مسجد میں اعتکاف کر لیں، اعتکاف کر لیں، فرائض کی پابندی کیجئے، دیکھیں تقوی اختیار کرنے کی کوشش کیجئے۔ بسا اوقات ہماری سستی ہم پر غالب آ جاتی ہے، ہماری بسا اوقات ہماری نیتوں کی بندشی ہو چکی ہوتی ہے، جو ہم ذہنی طور پر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں نا، کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا، عملیات کروا دیا، اثرات کروا دیے، یہ در حقیقت ہمارے ذہن کی بندش ہو چکی ہوتی ہے، ذہن ہمارا مفلوج ہو چکا ہوتا ہے، تو اس طرح کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ہم جتنا زیادہ سوچیں گے اتنا ہی زیادہ پریشان ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ دیکھیں صلاۃ التوبہ ادا کریں، تحیۃ المسجد ادا کریں، تحیۃ الوضو ادا کریں، اشراق و چاشت، ان نوافل کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، اللہ کے کرم سے اتنی برکتیں ملتی ہیں، اتنی برکتیں ملتی ہیں، ایسی روحانیت ملتی ہے، اور فرائض کی پابندی جماعت کے ساتھ آپ کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجیے، اللہ کے کرم سے ذہنی سکون نصیب ہوگا، قلبی سکون نصیب ہوگا، مدنی کاموں میں لگ جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ عز و جل گھر میں بھی دل لگے گا، باہر بھی دل لگے گا، نیک کاموں میں دل لگنا ہمارا شروع ہو جائے گا۔ باوضو رہنے کی بھی عادت ہے وہ، اس طرح اس سے بھی سستی بھی کٹے گی، اور یہ اس طرح کے جو ذہنوں میں خیالات آتے ہیں، بوجھ سے محسوس ہوتا ہے میں بیمار ہوں، تو اس طرح انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا کہ باوضو جیسے شیخ طریقت ہمیں سنت نے ہمیں مدنی نام عطا فرمایا، تو اس طرح ہمیں باوضو رہنے کی عادت بنائے۔ ہمارے اسلامی پیارا ماشاءاللہ مدنی پھول دیا میرے سنت کے حوالے سے آپ نے کہ باوضو رہنے سے ایک تو خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، جو اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بہترین علاج ہے یہ۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس، مدنی پھول جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو،
وضو بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل ہماری پریشانی دور ہوگی اور ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور احساس کمتری میں جو مبتلا ہوتے ہیں وہ بھی اس پر عمل کریں، باوضو رہنے کی عادت بنائیں، سب انشاءاللہ عز و جل۔ رسالہ وضو و سائنس میں کئی ریسرچز ہیں، ڈپریشن کا علاج، بلڈ پریشر کا علاج، کئی چیزوں کا علاج وضو میں پنہا ہے۔ اچھا الحمدللہ جی۔ تو وضو اور سائنس رسالہ بھی چلیں، مدنی چلنے کے ناظرین مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیے، مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ عبد القادر بھائی کی قول تھی جدہ سے، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی ہیں ان کو کھانسی رہتی ہے، بلغم بھی بہت زیادہ رہتا ہے اور استخارے کا انہوں نے کہا تھا۔ جی اسماعیل نام بتایا تھا انہوں نے، غالباً اسماعیل نام بتایا بھائی کا اسماعیل نام بتایا۔ اسماعیل بھائی کا استخارہ ہوا، ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مائناز تصنیف مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 219 پر نظر بد کا علاج موجود ہے کہ پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 51، اس کو صبح شام پڑھ کے دم کر لے، ان پر دم کر دے کوئی یا خود ہی پڑھ کے دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی الحمدللہ تعویذات اطہاریہ کے بستے پر کھانسی کے لیے ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے، تو اس تعویذ کو استعمال کرائیں جی، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے کھانسی کا مرض دور ہو جائے گا جی۔ اور ساتھ ساتھ احتیاطیں بھی کی جائیں، پرہیز بھی کیا جائے، وہ چیزیں کہ جن کے کھانے سے مزید چکناہٹ والی چیزیں ہو گئیں، وہ چیزیں جن سے کولیسٹرول بڑھتا ہے، ان چیزوں سے بھی بچا جائے، اور وہ کھٹی چیزیں کہ جن کو استعمال کرنے سے کھانے سے بلغم بنتا ہے اور بلغم میں زیادتی ہوتی ہے، ان چیزوں سے بھی بچا جائے، پرہیز بھی کرتے رہیں، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر بھی عمل کرتے رہیں، دونوں چیزوں کو اختیار کیجئے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کا جیسے استخارہ کیا گیا تو حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، کالز چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق محمود ہے، میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں، اجمان شارجہ سے، اور میں اسی فریج کا کام کرتا ہوں۔ میں ایک آدمی کے ساتھ کام کرتا ہوں اور دوسرے آدمی کے ساتھ کام شروع کرنا چاہتا ہوں۔ شہریار اس کا نام ہے اور میری والدہ کا نام ہے عزیزہ بیگم۔ آیا کہ میرے لیے اس آدمی کے ساتھ کام کرنا اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ بتانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو استخارہ کر کے بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے محمد اشرف، میری والدہ کا نام ہے انیسہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی سی گھریلو پریشانی بہت زیادہ ہے، میری وائف بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، بچے بھی بہت زیادہ بیمار نظروں میں رہتے ہیں۔ گھریلو پریشانیاں ہیں، گھر والے بیمار رہتے ہیں اور بچے بھی بیمار رہتے ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے انہوں نے کہا۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو اشرف بھائی بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام وارث علی ہے، والدہ کا نام مریم بی بی ہے۔ میں بہت بیمار ہوں، اکثر بیماریوں میں مجھے ہیپاٹائٹس یہ ہے اور برین ہیمریج بھی ہوا ہے اور کینسر کا آپریشن بھی ہوا ہے اور طبیعت خراب ہی رہتی ہے اور اس کا روحانی علاج۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کامل عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، مایوس نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر نظر رکھیں۔ دیکھیں وارث علی نام آپ نے بتایا، وارث بھائی، اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہو، اور اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، بہت تاثیر ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، مایوس کر دیا تو کیا ہو، مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں، اور یہ بیماریاں در حقیقت یہ سبب رحمت ہوتی ہیں، رحمتوں کے نزول کا سبب ہوتی ہیں، درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں، اور یہ بیماریاں یہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ بظاہر دنیا میں آزمائش ہوتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں اور اکتاہٹ سے پیدا ہو جاتی ہے، تو بس بیماری پر صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ تشویشناک جو بیماری ہے نا، سب سے زیادہ جو خطرناک بیماری ہے وہ ہے کفر کی بیماری۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو، تمام ہی مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی اس خطرناک بیماری سے محفوظ فرمائے۔ تو ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اتنا پیارا روحانی علاج ہے کینسر کا، ہیپاٹائٹس کا، اپنے ساتھ ڈائری آپ جلدی سے رکھ لیجئے۔ ابھی ہم آپ کو کینسر کا روحانی علاج، ہیپاٹائٹس کا روحانی علاج اور بیماریوں سے حفاظت کا روحانی علاج ہم آپ کو بیان کرنے والے ہیں، تو بیان کیا جائے تو نوٹ کر لیجئے گا، حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے گا، اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ صحت یاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کچھ کالز لینے کے بعد آپ کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے گا۔
میں کیپٹن حنیف شاہ میاں والی سے بول رہا ہوں. میری نواسی ہے، اس کے منہ سے پانی بہت جاتا ہے. بڑا علاج کرایا ہے لیکن اس کا کوئی جو ہے نا ٹھیک نہیں ہوا. ابھی تک 7 سال ہو گئے ہیں اس کی عمر کو. کوئی روحانی علاج بتا دیں، مہربانی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی آپ کی نواسی کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. حنیف بھائی ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں، آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا اور تحریر فرما لیجئے گا. مزید کال چلا دیجیے گا. اکبر اقبال ہے ہمارا نام. سکینہ بی بی، والدہ کا سکینہ بی بی. میرا مسئلہ ہے کہ میں فیکٹری میں کام کرتا تھا، 2-3 سال ہو گئے. میرا بہت پیچھے جا رہا ہوں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا مسئلہ ہے کیا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے. اظہر نام بتایا، اظہر اقبال فیکٹری میں کام کرتے تھے، اب بیچارے کافی پریشان ہیں، پیچھے آتے جا رہے ہیں. ابھی استخارہ کر کے بتاتے ہیں. میرا نام محمد رشید ہے، میری والدہ کا نام صغرا بی بی ہے اور میری صحت کافی عرصے سے کافی خراب رہتی ہے. مجھے استخارہ کروانا ہے اور روحانی علاج بھی چاہیے. میرے جوڑوں میں بہت درد رہتا ہے. شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت یابی عطا فرمائے. صحت واقعی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. مدنی چینل کے ناظرین، یہ صحت کو، یہ بیماری سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے، قدر کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ان اسباب سے بچنا چاہیے کہ جس سے صحت خراب ہوتی ہے. دیکھیں صحت اچھی ہوگی تو اچھے انداز میں نماز پڑھ سکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں گے، خوش دلی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اور مزید اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں گے. تو صحت کی قدر کرنا چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی یہ نعمت قدر کرنا چاہیے. اور اس نعمت کی وہی قدر جان سکتا ہے جو بیمار ہے. بیمار کو پتہ ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. مایوس نہ ہو. ابھی انشاءاللہ عز و جل رفیق نام آپ نے بتایا تھا. رفیق بھائی استخارہ بھی کریں گے، آپ کا روحانی علاج بھی بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحت کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ روحانی علاج کے حوالے سے کالز ہمیں موصول ہوئی تھی. اشرف بھائی کی کال تھی ابتداءً. انہوں نے کہا کہ گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر والے بھی ان کے بیمار ہیں، بچے بھی بیمار ہیں، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بیان کریں. اللہ تعالیٰ اشرف بھائی کے گھریلو پریشانیاں بھی دور فرمائے، آپ کے بچوں کو بھی صحت عطا فرمائے اور ان کی والدہ کو بھی تندرستی عطا فرمائے. روحانی علاج پیش خدمت ہے. آسان سا روحانی علاج ہے کہ آپ یہ کیجئے کہ یا سلام یا سلام یا سلام 33 مرتبہ پڑھ کر اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو دم کر کے یہ پانی پیش کر دیا کریں، وہ پی لیا کریں روزانہ. انشاءاللہ عز و جل روبہ صحت ہو جائیں گے اور تندرستی حاصل ہوگی. اچھا، وارث علی بھائی کی بھی کال آئی تھی، یہ کافی پریشان تھے، دعا بھی فرما دیجیے. کینسر کا بھی مرض انہوں نے بتایا، ہیپاٹائٹس کا بھی مرض ہے، دیگر امراض میں مبتلا ہیں. تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج؟ اس حوالے سے میں روحانی علاج عرض کرتا ہوں. میرے شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب مدنی پنصورہ، اس کے باب فیضان درود میں ایک بہت زبردست درود پاک ہے. یہ درود پاک ایسا ہے، اس میں موت اور بڑھاپے کے سوا ہر قسم کی بیماری کا علاج موجود ہے. تو ذرا اس درود پاک کو بغور سماعت فرما لیجئے. اس درود پاک کا نام ہی درود شفا ہے. درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو یہ درود شفا جو ہے اس کو کسی کاغذ وغیرہ پر لکھ لیں اور اس کاغذ کو پانی میں گھول کر پی لیں. زردے کی روشنائی جو ہوتی ہے نا، وہ فاؤنٹین پین میں بھر کر اسے چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. کاغذ پر لکھ کر اس درود شفا کو، تو اس کو تا حصول شفا پیتے رہیں گے. اللہ نے چاہا تو ان کو مطلب شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو کب تک اس کو جاری رکھیں؟ یہ تا حصول شفا، تا حصول شفا، صفحہ نمبر 180 مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما لیں. یہ اس پہ لکھا ہوا ہے نا. اس کو پلاسٹک کے پلیٹ پہ بھی لکھ کے ترکیب کر سکتے ہیں. یہ اسی طرح طریقہ اس کا لکھا ہوا ہے. باوضو مریض کو لکھ کر دیں کہ پانی میں گھول کر پلا دیں. شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں باذن اللہ. موت کے سوا ہر مرض کو یہ باوضو لکھنا ہے، مریض کو لکھ کر دیں، چاہے کاغذ پہ لکھیں، پلیٹ پہ لکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل آسانی رہے گی. اس کے مطابق عمل کیجیے. وارث علی بھائی اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں، صدقے دل کے ساتھ اس پر عمل کیجیے. روحانی علاج پر شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس کے علاوہ کینسر کا روحانی علاج، یہ الحمدللہ عز و جل اس کا بھی روحانی علاج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو پتہ ہے. یہ اس کا
کہ مکتبۃ المدینہ سے نیکی دعوت کتاب لے لیں اور اس میں کینسر کا زبردست روحانی علاج صفحہ نمبر 426 پر لکھا ہوا ہے. اس میں قرآنی آیات ہیں اور تھوڑا طویل ہے نا, تو یہ حاصل کر لیں اور اس کے مطابق یہ مطلب کہ یہ روزانہ مریض پہ دم کریں, انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہو جائے گی. بہت ہی مدنی چینل کے ناظرین یہ بہت مجرب روحانی علاج ہے. آپ جب اس کی فضیلت پڑھیں گے اور اس کی جو ایک مدنی بہار بھی لکھی ہوئی ہے انشاءاللہ عز و جل ایمان تازہ ہو جائے گا. تو وارث علی بھائی مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ اس کو طلب فرما سکتے ہیں. نیکی کی دعوت کتاب ہے, صفحہ نمبر ہے 426. ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں. مختلف زبانوں میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر کتاب موجود ہے. اچھے استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز موصول ہوئی تھیں, تو ان کے استخاروں کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. پہلے طارق محمود بھائی نے کال کی تھی کہ وہ ایک اسلامی بھائی کے ساتھ کام کرتے ہیں, شہریار بھائی کے ساتھ اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں. تو طارق محمود بھائی کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں بھی بہتری کا اشارہ آ رہا ہے, لیکن کر سکتے ہیں, لیکن ساتھ ہی وہ اپنے معاملات دیکھ لیں, ان کے معاملات دیکھ لیں, اس کام کے حوالے سے مشورہ کر لیں. ایسا نہ ہو پھر ٹوٹلی استخارے پہ ڈیپینڈ کر کے اپنا کام. اچھا, یہاں ایک مدنی مشورہ میں عرض کرتا چلوں. جیسے آپ کی قول تھی طارق محمود بھائی, آپ پارٹنرشپ میں مل کر کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایک مرتبہ دارالفتاء اہل سنت سے شرعی رہنمائی حاصل کر لیجئے کہ جو کام آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں شرعاً یہ درست ہے یا نہیں. اس حوالے سے شرعی رہنمائی بھی مل جائے گی, کام کرنے میں بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل آسانی رہے گی. تو شرعی رہنمائی لے لیجئے, اور استخارے کے حوالے سے تو بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. جی جی. افضل اقبال بھائی فیکٹری میں کام کرتے فیکٹری میں کام کرتے ہیں, کام میں کافی پیچھے آ رہے ہیں, تو ان کا بھی استخارہ ہوا. ان کے استخارے میں بھی کوئی جادو جنات عملیات وغیرہ نہیں ہے, ان کے ساتھ بھی قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے. یہ دونوں اسلامی بھائی کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ, عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, اول آخر 11 درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں. اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے کھڑے ننگے سر کھلے آسمان تلے پڑھیں, تو انشاءاللہ عز و جل یہ کاروبار وغیرہ کے معاملے میں ان کو آسانی ہوگی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. ایک کال تھی, ہمارے حنیف شاہ نام بتایا تھا کہ ان کی نواسی ہے, اس کے منہ سے پانی بہت بہتا ہے, پانی بہتا رہتا ہے. کافی انہوں نے علاج کروایا, بچی کی عمر ہے 7 سال, نواسی کی ان کی. تو ایسا کوئی روحانی علاج, کوئی وظیفہ کے پڑھ کر دم کر دیا جائے اور بچی کے منہ سے پانی بہنا یہ بند ہو جائے, نکلنا. اس کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. تو روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو یہ پڑھ کر اپنی بچی, یہ جو آپ کی نواسی ہے, ان پر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس سے ان کا جو مسئلہ یہ حل ہو جائے گا, شفا انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین, جن اسلامی بھائیوں کی قول سلسلے میں شامل نہیں کی گئے, مایوس نہ ہو, دل برداشت نہ ہو, وقت مختصر ہوتا ہے. اب چونکہ سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا چاہ رہا ہے, اور مدنی چینل کے ناظرین پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے, سنتوں بھرا سفر اختیار کیجیے, دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیجیے. انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے پریشانیاں بھی دور ہوں گی, اور 11 جمعرات اجتماعات میں شرکت کر کے سنتوں بھرے اجتماعات دعوت اسلامی کے مختلف مقامات پر منعقد ہوتے ہیں. مدنی چینل پر بھی براہ راست یہ سنتوں بھرا اجتماع ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے, تو اس پر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. باقی سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کر کے تعویذات عطاریہ آپ حاصل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے بھی اللہ کے کرم سے امید ہے کہ پریشانیاں دور ہوں گی. آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. اور مدنی چینل کے ناظرین یہ مدنی پھول بھی آخر میں ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے, بیماریوں سے, تنگ دستیوں سے, گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما, تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما, بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. یا ارحم الراحمین جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں, ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہیں, شوگر کے مریض ہیں, ہارٹ پیشنٹ ہیں, یا ارحم الراحمین اپنے کرم سے خاک مدینہ کے صدقے ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما, بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।